اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب آگے بڑھ رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جس مقصد کی خاطر انبیاء الہی علیہم السلام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، معصومین علیہم السلام نے عظیم قربانیاں دی، اور سب سے عظیم ترین قربانی ابا عبداللہ علیہ السلام نے دی، سید الشہداء نے دی، تاکہ ہمارے لیے اس ہدف کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، اس ہدف کی جانب ہمارا راستہ ہموار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہماری ایک ایسے ٹاپک پر ہے کہ جو عام طور پر مجالس میں بیان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجالس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص فارمیٹ ہے۔ خاص کر کے انڈیا اور پاکستان کی مجالس میں سلیکٹڈ موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ جو معیار ہے کسی مجلس کے اچھے ہونے کا، اس معیار پر اترنے کے لیے آپ بہت سارے موضوعات کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ مجلس میں جوش ہو، خروش ہو، مجلس میں سامعین جو ہے وہ داد دیں، گریہ بہت زیادہ ہو، مجلس کا ٹائم محدود ہوتا ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک مقدار سے کم نہیں ہو سکتا، لہٰذا بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو مجالس میں بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اگر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ہدف کو سمجھنے کے لیے، اگر کربلا کو سمجھنے کے لیے اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنا آپ کو صرف مجالس میں محدود کر دیا، تو ہم بہت سارے موضوعات سے غافل رہ جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، بہت ضروری ہے کہ ہم دوسری فکری نشستوں میں شامل ہوں، فکری دروس کو سنیں، کہ جو مجلس کے فارمیٹ میں نہیں ہوتے۔ یہاں پر ویسے دو فرق ہیں، انڈیا اور پاکستان کی مجلس اور ایران کی مجلس میں ایک خاص فرق ہے کہ ایران میں جو مجالس ہوتی ہیں وہ بہت دھیمے انداز میں ہوتی ہیں، تو جو سپیکر ہوتا ہے اسے زیادہ طاقت صرف نہیں کرنی پڑتی اس بات پر کہ وہ اپنی آواز کو پبلک تک جوش و خروش کے ذریعے پہنچائے، بلکہ وہ دھیمی آواز میں بہت سارے مطالب بیان کر سکتا ہے۔ اور واقعاً میں پچھلے سال عشرے میں ماہ محرم کے میں نے تقریباً 5 عشرے اٹینڈ کیے کراچی کے، اور پھر ایران میں اس دفعہ مجھے توفیق ملی کہ میں عشرے اٹینڈ کروں۔ بہت فرق آ جاتا ہے، بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے جو ڈیلیوری کے میتھڈ میں، اس کی وجہ سے جو رزلٹ ہے کہ آپ کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال، اور علامہ رشید ترابی کی طرح ہر کسی میں وہ جوہر نہیں ہوتا کہ عظیم آیتوں کی تفسیر، عظیم موضوعات پر گفتگو وہ اسی لہجے میں کر سکے۔ بہرحال، تو ہم نے اپنے آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے مجالس میں ہرگز محدود نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے اور تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال، اسی لیے ہم نے جو ٹاپک انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ الکہف اور امام حسین ابن علی علیہ السلام، کیونکہ ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چل گیا کہ جو نو کے نیزہ پر امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی، سید الشہداء نے جس کلام کا انتخاب نو کے نیزہ پر فرمایا، وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تھی۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اصحاب کہف اور کتبے والے ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے؟ یہ آیت ہے کہ جس کا سورہ کہف میں اور خاص کر کے اصحاب کہف کے داستان میں ایک مرکزی کردار ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس آیت کو تلاوت کی تو اس کا مطلب وہ آپ کو ایک مرکزی آیت پیش کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ اس کے اطراف میں جو کچھ ہے ان سب کو دیکھو، میرا جو پیغام ہے ان سب دوسری آیتوں میں موجود ہے جو اس آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ ہم نے اپنے مطالعے میں سب سے پہلے رجالی اور تاریخی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس بات پر قائل ہوئے کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، صحیح السند ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابا عبداللہ علیہ السلام کے سر مبارک نے تلاوت فرمائی۔ یہ پہلا لیکچر تھا۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے ایک بہت بڑی مشابہت آپ کی خدمت میں عرض کی قرآن مجید اور ابا عبداللہ علیہ السلام کے بیچ، اور وہ بھی سورہ کہف کے پہلے آیت کے تفسیر و توضیح میں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے، تمام حمد اس اللہ کی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا اور اس کتاب میں کسی قسم کی کجی اور انحراف کو قرار نہیں دیا۔ بس یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی
کجی اور انحراف نہیں ہے، بس امکان ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا انحراف ہو۔ ہم نے کہا کہ اسی طرح اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عمل میں، اب عبداللہ علیہ السلام کے قربانی میں یہ امکان ہی نہیں پایا جاتا کہ کسی قسم کا انحراف ہو، یعنی غیر ممکن ہے ایسے عمل میں ایک ایسا یونیک، جیسے قرآن مجید ایک ایسی یونیک کتاب ہے، ایسی انوکھی کتاب ہے کہ جس میں انحراف کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے، ویسے اب عبداللہ علیہ السلام کا ایسا یونیک عمل ہے کہ جس میں انحراف کا پایا جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو جہد سے کسی بھی کام میں انحراف پایا جا سکتا ہے، یا تو نیت میں پرابلم ہو یا تو عمل میں پرابلم ہو۔ نیت کی پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ عمل انجام نہ پائے، دولت کے لیے انجام پائے، شہرت کے لیے انجام پائے، جاہو منصب و مقام کے لیے وہ عمل انجام پائے۔ ہم نے آپ کے لیے ثابت کیا کہ جو اب عبداللہ علیہ السلام نے کام انجام دیا اور جو ان کے ساتھ اس قربانی میں شریک تھے، وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ نہ کہ یہ ہم کہیں کہ کیونکہ اب عبداللہ علیہ السلام معصوم تھے، وہ دوسری جہت ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کام کو اگر کوئی ایسا شخص بھی دیکھے جو اب عبداللہ علیہ السلام کی عصمت پر یقین نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ غیر ممکن ہے کہ اس کام کی نیت میں کسی قسم کا انحراف و عوج پایا جاتا ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اب عبداللہ علیہ السلام نے اس کام میں، اور اب عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ جو شریک تھے، انہوں نے اس کام میں خداوند متعال کے سوا کسی کو شامل کیا، امکان ہی نہیں رکھتا۔ اور دوسری جہت جو کسی کام کے خراب ہونے کی ہوتی ہے، کسی کام میں انحراف پیدا ہونے کے لیے جو دوسری جہت ہوتی ہے، وہ کہ اس خود کام میں، یعنی وہ کام میں ہی کوئی غلطی ہو۔ مثال کے طور پر نماز بہترین خالص ترین نیت کے ساتھ پڑھی، لیکن نماز میں غلطی تھی، کام خراب ہو گیا، کام میں عوج پیدا ہو گیا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار متعال کے راہ میں اپنی جان کو دے دینا، اپنے خون کو بہا دینا، ایسا کام ہے کہ جس کے اندر کوئی خطا ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کام کو ایک خاص اعزاز ملا۔ اور پروردگار متعال بھی فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، ان کا کام ہی الگ ہے، ان کے کام میں کسی قسم کا انحراف پایا جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پہلی خصوصیت تھی قرآن مجید کے بیچ اور اب عبداللہ علیہ السلام کے مشن اور ہدف کے بیچ، کہ دونوں میں کسی قسم کا عوج و انحراف ممکن نہیں ہے۔ بھائی گرامی، یہ ایک خلاصہ تھا پچھلی گفتگو کا۔ اب جو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم 2 آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ کہف کی دوسری آیت ہے۔ ہم اسی طرح ترتیب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آیت اور اس کے ترجمے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر سے ہم نے مطالب اخذ کرنے ہیں، غور طلب باتیں، توجہ طلب باتیں، اور اتنی سطحی طرح سے اس کو ہم شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن کیونکہ اہمیت والا موضوع ہے، اب عبداللہ علیہ السلام نے اس کلام کو انتخاب فرمایا نوک نیزہ پر، تو میں حاضر ہوں اپنی پوری جان کی طاقت لگا دوں تاکہ اس موضوع کو سمجھ سکوں، اور انشاءاللہ اس طرح اس کو آپ کی خدمت میں ڈیلیور کروں تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، اس قرآن کو بالکل ٹھیک رکھا، بالکل سیدھا اور ہموار بنایا، اس میں کسی قسم کی کجی اور انحراف کو نہیں رہنے دیا۔ گویا یہ حصہ دوسری آیت کا پچھلی آیت کے آخری حصے کو مزید توضیح دے رہا ہے، مزید اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ عوج نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اسے بالکل پروردگار متعال نے سیدھا اور ہموار بنایا، صاف و شفاف بنایا۔ اور اس کا ہدف کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، تاکہ وہ عذاب کی وارننگ دے۔ اور دوسرا ہدف کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے، خوشخبری دے ان مومنین کو جو کہ نیک عمل انجام دیتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ایک بہترین اجر ہے۔ آیت نمبر 3، ماکثین فیہ
ابدا، اور وہ اس میں، اس اجر و ثواب میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں پروردگار متعال نے مزید وضاحت فرمائی قرآن مجید کی صفات کی، فرمایا کہ قیمن لینذر بأسا شدید، قیمن یعنی اسٹریٹ فارورڈ ہے، سیدھی بات کرتا ہے، ٹیڑھی بات نہیں کرتا، لفاظی نہیں کرتا، گھما پھرا کے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ جو میسج پہنچاتا ہے قرآن مجید وہ بہت سیدھا سادہ اور واضح اور اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اور لاجیکلی بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدف بیان فرما رہا ہے قرآن مجید کا کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، قرآن مجید ایک وارننگ دینا چاہ رہا ہے سخت عذاب کی، تو وارننگ کا تقاضا، جب آپ کسی کو وارننگ دینا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ کے دوست کے پیچھے، آپ کہیں کھڑے میں اپنے دوست کے ساتھ، اور اس کے پیچھے ایک سانپ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آپ اپنے دوست کو وارننگ دینے کے مقام پر ہیں، آپ اسے متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب اگر آپ نے اپنے دوست سے ایک طویل گفتگو کو آغاز کر دیا کہ بھائی ایک جانور ہوتا ہے، وہ اس کے پیر نہیں ہوتے، وہ زمین پہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے، کبھی اس میں زہر ہوتا ہے، کبھی زہر نہیں ہوتا ہے، کبھی لال کلر کا ہوتا ہے، کبھی بلو کلر کا ہوتا ہے، اور آپ نے آخر میں تقریباً 10 منٹ کی گفتگو کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جانور جو ہے سانپ ہے اور وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی عقل مند اس بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ جب وارننگ دینے کے مقام پر ہوتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ایک اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرو، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطالب کو ٹرانسفر کرو تاکہ وقت کی بچت ہو اور جلد از جلد وہ شخص اپنے آپ کو خطرے کے مقام سے بچائے۔ یہ ہوتی ہے وارننگ کی خصوصیت۔ گرامی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب میں جیسے فرما رہا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہمیں وارننگ دینا چاہ رہا ہے، تو وہ کیسا کلام استعمال کرے گا؟ قیمن، ایک اسٹریٹ فارورڈ کلام استعمال کرے گا، ایسا کلام استعمال کرے گا کہ جس میں کسی قسم کی کجی، انحراف، گھمانا پھرانا، وقت کا ضیاع، لفاظی نہ ہو۔ جو کچھ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اس وارننگ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ہدف وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بہترین اجر و ثواب کی بشارت مومنین کے لیے، اور یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے اگر یہاں تک توجہ کی تو اب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بات ڈیلیور ہونے جا رہی ہے کہ جس طریقے سے قرآن واضح اور آشکار ہے، جس طرح قرآن 2+2=4 ہے، جس طرح قرآن مجید واضح طریقے سے صحیح اور غلط کی ہمیں نشاندہی کرتا ہے، اسی طرح اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی میں ہمیں بہت واضح طور پر صحیح اور غلط نظر آتا ہے۔ وہ ایسا عمل ہے جو صحیح اور غلط کے فرق کو ہمارے لیے بہت واضح کر دیتا ہے، اچھے اور برے لوگوں کے بیچ فرق کو ہمارے لیے واضح کر دیتا ہے، ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر نشاندہی کرتا ہے، پن پوائنٹ کرتا ہے ان لوگوں کو۔ دیکھیں، تاریخ کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن میں ہم بہت سارے کیریکٹرز کو برا سمجھتے ہیں، لیکن دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس بات میں سختی پیش آتی ہے کہ ہم ان کے برا ہونے کو ثابت کر سکیں۔ شاید ہم اپنے لیے ثابت کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے سامنے ثابت کرنے جاتے ہیں تو ہمیں مناظرے کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری دوسری دلیلیں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اب عبداللہ علیہ السلام کا عمل ایسا ہے جو بالکل کلیئر، صاف، شفاف اور اسٹریٹ فارورڈ برے لوگوں کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ وہ بتا دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، ہمیں ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر نشاندہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو فکری اور دینی اعتبار کے حوالے سے ہوا و ہوس نفسانی کے حوالے کرتے ہیں، جو اپنے دین کو صرف اور صرف اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اپنے دین کو مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، جو دین کے نام پر کفر اور شرک بجا لاتے ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی ایسے لوگوں کو کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر تمام پروردگار متعال کے مخالفت میں کام انجام دے رہے ہیں، جو پروردگار متعال کی دشمنی کو دین کے لبادے میں انجام دے رہے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے منافقین، انہیں کہا جاتا ہے آستین کا سانپ۔ لیکن اب عبداللہ علیہ السلام کی قربانی کربلا وہ جگہ ہے، وہ سرزمین ہے جہاں پر اتنا مشکل کام
کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو دیندار کہا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، پروردگار متعال کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، اور حتیٰ ان میں سے بعض اپنے امام کا بھی انتظار کرتے ہیں، خط لکھ کر انہیں بلاتے بھی ہیں، لیکن ان کے برے ہونے کو، ان کے ہوا و ہوس نفسانی کے پیچھے اسیر و غلام ہونے کو ہمارے لیے کربلا مشخص کر دیتی ہے، بہت واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید بھی اسی طرح اسٹریٹ فارورڈ اور واضح ہے، قیماً لینذر بأسا شدید۔ اب بات آتی ہے کہ جو وارننگ کا ذکر ہوا ہے اس آیت کریمہ میں، کہ دیکھیں دو میسج ہمیں ملا کہ قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ، صاف، شفاف اور بالکل واضح ہے۔ دوسرا ہمیں یہ میسج ملا اس آیت کریمہ میں کہ لینذر بأسا شدید، ایک وارننگ دینا چاہتا ہے قرآن مجید شدید عذاب کی۔ تو عزیزان گرامی، وہ وارننگ کون سی ہے جو کربلا ہمیں دینا چاہتی ہے؟ کربلا ہمیں کس بات سے ہوشیار کرنا چاہتی ہے؟ کربلا کس بات سے ہمیں متنبہ کرنا چاہتی ہے؟ عزیزان گرامی، حوصلہ چاہیے ہوگا سننے کے لیے۔ یہ وہی مرحلہ ہے جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھاگ جائیں، ہم نہیں سننا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب بندوق کا نشانہ ہماری طرف ہے۔ کربلا ہمیں وارننگ دے رہی ہے، کربلا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اصول و فروع دین کے پابند ہو سکتا ہے ظاہری طور پر تم اپنے امام کو بلاتے بھی ہو، لیکن جب وقت آئے، جب تمہارا امام تمہارے بلانے کی وجہ سے آ جائے، یا جب تمہارے امام کا نمائندہ تمہارے پاس آ جائے، تب تمہارے پاس وہ ایمان کی طاقت نہیں رہے کہ جس کی بنا پر تم اسے سپورٹ کر سکو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری سستی اور کاہلی کی وجہ سے تمہارے امام کو تشنہ دہن شہید کر دیا جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ جی عزیزان گرامی، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا چیز اس بات کا سبب بنتی ہے کہ جو لیٹر لکھ کے امام علیہ السلام کو بلاتے ہیں؟ دیکھیں مقتل میں واضح طور پر ایک خطبہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام صبح عاشور جب سپاہی دشمن سے گفتگو فرما رہے ہیں تو دو لوگوں کا نام لیتے ہیں، انشاءاللہ اگر اگلے لیکچر میں مجھے یاد رہا میں ان دونوں کا نام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دو یا تین لوگوں کا نام لے کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا؟ دیکھیں عزیزان گرامی، کن لوگوں نے امام کو بلایا تھا؟ جو امام کو پسند کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے امام کو پسند کرنے کی حد ان کی اپنی ہوا و ہوس تھی، یعنی وہ اس حد تک صرف آگے بڑھنا چاہتے تھے جب تک امام ان کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن جیسے ہی امتحان کا وقت آئے، جیسے ہی مصیبت کا وقت آئے، جیسے ہی اس بات کا وقت آئے کہ اب آپ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں، پروردگار متعال کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں، وہاں پر پھر صحیح معنی میں امام علیہ السلام کا چاہنے والا اور جو صرف ظاہری طور پر اظہار کرتے ہیں ان کے بیچ فرق بہت واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہی وہ وارننگ ہے جو کربلا ہمیں دینا چاہتی ہے عزیزان گرامی، جب ہم پروردگار متعال کے دین پر نہیں چلتے اس طرح سے جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے، جب ہم قرآن مجید سے انسیت و الفت و محبت نہیں رکھتے جس طرح سے ہونی چاہیے، جب ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، جب ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے واضح و شفاف کلام سے اپنا آپ کو دور کر دیا، جب ہمیں صحیفہ سجادیہ سے دوری اختیار کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی، جب ہم نے اپنے دین کو محض تیسری سورس سے سیکھا، یعنی ہم نے کبھی خود کوشش نہیں کی کہ قرآن مجید پر توجہ کریں اور اپنے بیسس کو، اپنی فکر کو، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیمانڈ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے؟ خب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ قرآن مجید پر تدبر کرو، تو اس کا مطلب تدبر و تفکر ہمارے لیے ضروری ہے، اور بغیر قرآن مجید پر تدبر و تفکر کے، بغیر ان اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو ہمیں تحفے ملے ان کے خالص کلام پر تدبر و تفکر کرنے کے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کربلا کے معرکے میں، کربلا کے میدان میں 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ وارننگ ہے
جو کربلا ہمیں دیتی ہے. عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں ہم نے آیت نمبر 2 کو پڑھا، اس کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل بھاری ہو گیا ہو، تو اب غور سے سنیے گا. اب آپ کو ایک خوشخبری دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ خوشخبری ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. بشارت دو ان مومنین کو جو کہ نیک عمل انجام دیتے ہیں، جو اپنے امام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے. ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بدلہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. عزیزان گرامی یہ خوشخبری کتنی عظیم خوشخبری، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اگر نور کی طرف آگے بڑھنا ہے تو منزل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لغزشوں کا شکار بھی اگر ہو گئے، دیکھیں کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اگر ہم لغزشوں کا بھی شکار ہو گئے، اگر ہم نے بڑی بڑی خطائیں بھی کر لی، تب بھی دروازہ ہم پر بند نہیں ہوتا. مایوسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرف حسین کھڑے ہوئے جو ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے. وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، وہ وہی ہے کہ جنہوں نے حر کا ہاتھ تھاما. کمالات کے درجات میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی جب آپ کا سربراہ، جب آپ کا قافلہ سالار حسین ابن علی علیہ السلام جیسا قربانی اور فداکاری دینے والا. دیکھیں حسین ابن علی علیہ السلام نے، سید الشہداء نے جو ان کے ساتھ تھے ان کو وہی مرتبہ دیا جو اپنے لیے مرتبہ حاصل کیا. جنت میں بھی اپنے اعوان و انصار کو، جنت میں بھی اپنے ساتھ آخری دم تک رہنے والوں کو پروردگار متعال سے وہی مقام دلایا جو اپنا مقام ہے. اور ہمارے دلوں میں بھی حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اعوان و انصار کو، ان لوگوں کو جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان دی، تو سید الشہداء نے ہمارے دلوں میں بھی انہیں وہی مقام دلوایا جو اپنے لیے مقام حاصل کیا. اب ہم سید الشہداء کے ساتھ ان تمام شہداء کی یاد مناتے ہیں. جب ہم ماتم کرتے ہیں تو تمام شہداء کا ماتم کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ ہے وہ خوشخبری. آپ دیکھیں ایک طرف ابدی پستی اور ذلت، ایک طرف سپاہی یزید میں شامل ہونا اور ہمیشہ کے لیے ذلت کو اختیار کرنا، ایسا کام کر دینا کہ جس میں خدا تو معاف نہ کرے، خود انسان بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکے. ہر قسم کی پستی کا شکار ہو جانا، نواسے رسول کا قتل کر دینا، بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو نہ بخشنا، ہر لحاظ سے پستیوں کا شکار ہونا. اور ایک طرف حسین کے ساتھ جنت میں شامل ہونا، حسین کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں شامل ہونا، حسین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماکثین فیہ ابدا، ابدی ہو جانا. عزیزان گرامی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کربلا نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا، وارننگ بھی دے دی. آئیے عزیزان گرامی اپنے دلوں کو کربلا روانہ کرتے ہیں اور اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں دل سے ایک سلام عرض کرتے ہیں، اور پروردگار متعال کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ سنجیدگی سے ہم اب عبداللہ علیہ السلام کی گفتگو پر غور کر سکیں، کربلا کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں. آئیے سلام عرض کرتے ہیں اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمة الله
وبركاته.